ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اوور دا فینس، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست اور ملکی سیاست میں آڈیو ویڈیو لیکس کے چرچے ہیں اس وقت، لیکن ان آڈیو ویڈیو لیکس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ایک تو ہمارا لا اس حوالے سے کیا کہتا ہے، دوسری جانب فارنزک کروانے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی کچھ آڈیوز پہ فارنزک کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ڈینائی نہیں کیا گیا، نہ ہی اس سے انکار کیا گیا ہے، بلکہ اسے اپنے لیے ایک خوش آئند عمل قرار دیا گیا ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی وہی کیا، اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ اس میں مزید اب کھیلوں گا۔ ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ کیا ہم اپنی تشخص، قومی سلامتی، اپنی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے لیے اس طرح کی بات کر جائیں کہ ہم کھیلیں گے۔ اب انگلش میں اس کو اگر اس کی انٹرپریٹیشن میں جائیں تو اچھا لفظ نہیں بنتا، یہ اردو میں بھی اسی طرح ہے کہ کھیلنا is something else، لیکن پاکستان کی سیاست میں کھیلا ہی جاتا ہے، پبلک سینٹیمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، ووٹ کے اصول کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب شنگھائی تعاون تنظیم میں ہونے والی ملاقاتوں پر میڈیا کو آج اعتماد میں لیا گیا۔ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد انہوں نے بہت تعریفیں بھی کی ہیں جی، آج شیری رحمان کی انہوں نے تعریف کی، بلاول بھٹو کی انہوں نے تعریف کی، مریم اورنگزیب کی، اور ساتھ میں مفتاح اسماعیل کی بھی انہوں نے تعریف آخر کر ہی دی، اور انہوں نے اسحاق ڈار کی طرف دیکھتے ہوئے کی، اور اسحاق ڈار صاحب کو یہ تعریف کتنی اچھی لگی، خیر یہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کی ملک میں انٹری اور اس کے بعد روپیہ مستحکم ہونا، یہ بہت سارے موضوعات ہیں، آج ہم کوشش کریں گے۔ لیکن ایک اور چیز یہاں پہ بڑی اہم ہے، سروس رولز کے مطابق کوئی بھی گورنمنٹ امپلائی جب اس طرح کی کوئی آڈیو لیک ہو یا اس طرح کا کوئی قومی سلامتی کا معاملہ آئے تو کیا سروس رولز کے مطابق اس پہ ڈسپلنری ایکشن لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ اگر تو نہیں لیا گیا تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور اگر لے لیا گیا تو پولیٹیکلی کیا کس کو لاس ہوگا؟ اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے، کیونکہ سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر عمران خان، سابق وزیر اعظم، ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان اور خان صاحب کے درمیان جو گفتگو کا تبادلہ ہوا ہے اس میں سائفر کی باتیں ہوئی ہیں۔ اب اس سائفر کو کہا گیا ہے کہ جی اس سائفر کے کیا کریں، یہ آپ کو کہاں سے ملا کاغذ؟ انہوں نے کہا یہیں سے مل گیا۔ پھر انہوں نے کہا جی ڈیٹ نہیں ڈالنی، جی ڈیٹ بھی اس پہ نہیں ڈالیں گے، اور ساتھ میں پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس کے لیے سیکرٹری، فارن سیکرٹری کو بھی ساتھ میں شامل کیا جائے، یہ کام ہم خود نہیں کریں گے۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب جیسی شخصیت کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا، لیکن اس کا بینیفیشری کون ہے؟ یہ آج کا ہمارا نقطہ ہوگا، گفتگو کا محور ہوگا کہ اس کا بینیفیشری کون ہے۔ کیا واقعی حکومتی اتحاد اس کا بینیفیشری ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور موقع مل گیا اس آڈیو لیکس کے بعد؟ تعارف کرواتے چلیں جی، زاہد فاروق ملک صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ۔ افتخار مشوانی صاحب ہیں جی، سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ تزین اختر صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ اور ڈیفینیٹلی آج ہم کوشش کریں گے کہ کوئی بھی پولیٹیکل بینیفٹ حاصل نہ کر سکے، اور جو نیوٹرلز ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، غیر جانبدار صحافی، وہ اس پہ زیادہ سے زیادہ تجزیہ کریں، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنی جماعت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ ہم جائیں گے قومی سلامتی پر بھی جائیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا، اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی، آئی ایم ایف کی جو سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں ہوئیں، یو این جنرل اسمبلی کی 77ویں اجلاس میں۔ لیکن زاہد فاروق ملک صاحب، یہ آڈیو لیکس پھر ویڈیو لیک، اچھا اس کے اوپر مجھے بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک پہلو تھا جسے کم لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، میں چاہوں گا اس پہ ضرور بات کروں۔ یہ پارٹ 1 تھا، پارٹ 2 بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں۔ جنرل مشرف کی اس ٹیلی فون ٹیپ کے بعد آج تک پاکستان کے جو ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ ان چیزوں کو تحفظ دیا جائے، انہوں نے شاید اس ملک کو فتح کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹیلیجنس اداروں کی مکمل طور پر فیلئر ہے، پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے۔ سیاست نہیں اس کے اوپر کرنی چاہیے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بیچ چوراہے جو ہنڈیا یہ پھوٹی ہے، آپ نے کہا کہ اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ بینیفیشری تو جب ہوگا، لیکن جو لاس ہوا ہے پاکستان کی انٹیگریٹی کا، خود مختاری کا،
پاکستان کی عزت کا, احترام کا, ان سب نے مل کے اس کا جنازہ تو بہت دیر کا نکالا ہوا ہے. کل جب وزیر اعظم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مانگنے گئے, وہ کہتے ہیں یہ کیوں مانگنے گئے, انہوں نے کہا جی تو یہ کیا لینے جاتے تھے, یہ بھی تو مانگنے جاتے تھے. تو کیا یہ کوئی عزت والی بات ہے؟ 72 سالوں کے اندر کیا ہم نے صرف مانگنے کے لیے یہ ملک بنایا تھا؟ جب بنایا تھا, جب قربانیاں دی تھیں, ہمارے ابا اجداد قربانیاں دی, ہمارے گھر کے لوگ شہید ہوئے 48 میں, 47 میں, تو شاید ہمیں زیادہ احساس ہے. میرا خیال ہے سب کو یہ احساس ہے, ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے کہ یہ اتنی قربانیوں کے بعد کیا اس واسطے کہ پوری دنیا کے اندر جگہ صحیح ہو. میرا ایک نقطہ ضرور ہے, جہاں قومی سلامتی کی بات آتی ہے, ہمارے نیشنل انٹرسٹ کی بات, ہماری ساورینٹی, ہماری انٹیگریٹی کی بات آتی ہے, اس پہ اگر ایک شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میر صادق اور میر جعفر نیوٹرلز نام لے کر پکارے کہ انہوں نے اس سائفر کے باوجود روکا کیوں نہیں, کیا یہ ہماری قومی سلامتی کو کمپرومائز کرنے والی بات نہیں ہے؟ کیا اس کو روکنا نہیں چاہیے تھا؟ کیا یہ آڈیو لیکس کے ایک حوالے سے کم وہ جو قوم کے اندر ایک پبلک ہمارے سینٹیمنٹ جس کو اجاگر کر کے ووٹ حاصل کیا جاتا ہے, کم از کم لوگوں کے سامنے حقیقت تو آئے. قومی سلامتی کمیٹی کی آپ بات کرتے ہیں, قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں, اس نے پہلے ایک اجلاس طلب کیا, اس کا بیانیہ اٹھا کر دیکھیں, وہ کہتے ہیں اس میں کوئی سازش نہیں ہے. خان صاحب بزید سازش ہے. یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اپنے قومی سلامتی اداروں پر الزامات لگائیں کہ وہ سائفر کو انہوں نے انڈورس کیا, قومی سلامتی کے اداروں نے اس سازش کو روکا نہیں, تو یہ کیسا؟ آپ جس بحث میں چلے گئے نا, یہ لا حاصل ہے. اس کا نتیجہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے, جن کے ہاتھ میں اس کا نتیجہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. آپ مجھے تھوڑا سا ڈیفائن کر دینا کیا فرق ہوتا ہے سازش کے اندر اور مداخلت کے اندر. جب آپ کہتے ہیں کہ مداخلت ہوئی ہے تو وہ ہم اس بحث میں پڑھتے نہیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے, ہمیں اپنے اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے. اور یہ جو مینڈیٹ لے کے آتے ہیں 2-3 سال بعد ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ 2-3 سال بڑے آرام سے گزرتے ہیں, ایسے جیسے شاید ایک بندے نے نئی نماز شروع کی تھی تو 3-4 دن بعد جو وہ پریشان بیٹھا تھا. جب لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہے, اتنے پریشان کیوں ہیں, اس نے کہا کہ مجھے 3-4 دن ہے نماز شروع کی, ابھی تک وہی نہیں آئی. اس نے سمجھا شاید میں اتنا نیک ہو گیا ہوں. یہ پہلے سال بھی ٹھیک رہتے ہیں, دوسرے سال بھی ٹھیک رہتے ہیں, جب تیسرے سال جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید پرائم منسٹر بن گئے ہیں, تو یہ ان کی بھول ہوتی ہے. پتہ سب کو ہوتا ہے, ان کو 3.5 سال تاریخ یاد نہیں ہے نا, ان کو سب کو پتہ 3.5 ہوتا سال ہے. ہماری تاریخ ہے کہ ہم 3.5 سال سے زیادہ ان کرتے کو ہیں. اس ڈرائیور کا بھی نہیں پتا. ایک ڈرائیور جس طرح آپ نے خوش ہو کے اپنے کنڈکٹر کو کہتا ہے کہ آج کے بعد آپ ڈرائیور ہیں, تو تھوڑے دن نکلتے ہیں نا, جب 2-3 سال 2-4 دن نکلتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے استاد جی آپ نے کہا تھا کہ میں ڈرائیور ہوں, تو کسی دن میں گاڑی نہ چلا لوں. اس نے کہا آپ کو کہا نا آپ ڈرائیور ہیں, تو آپ ڈرائیور ہیں. ایسے ہی ہے نا جیسے تاحیات, تو لیکن یہ یاد رکھنا کہ گاڑی میں ہی چلاؤں گا. تاحیات وزیر اعظم کو خواب دیکھنا بھی ایسے ہی ہے. تو جب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اتنے نیک ہو گئے ہیں, اور شاید ہم ڈرائیور ہو گئے ہیں, اور شاید ہم اس ملک کے وزیر اعظم ہو گئے ہیں, تو جب ان کو جو ذہن ہوتا ہے نا, تو پھر آپ کے سامنے ہی ہسٹری ہے. زیادہ دور نہ جائیں, جمالی صاحب کا, اس کے بعد آپ دیکھ لیں کس طرح اگلے دور کے اندر نواز شریف کے ساتھ, یوسف رضا گیلانی کے ساتھ, پھر یہ سارے 4-5 پھر نواز شریف کے ساتھ آپ کی ہسٹریاں آپ کے سامنے ہیں, جو آپ نے دیکھا کس طرح شاہد خاقان بات اچھا یہ تو پھر سوچنا ان کو یہ چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جو نقطہ ہے یہ ہے ویسے بڑا. مشوانی صاحب یہ مجھے بتائیں, 3 مرتبہ جو اس ملک کا وزیر اعظم رہا, کرپشن کی کیسز, کرپٹ پریکٹسز, کک بیکس, منی لانڈرنگ, پاناما, اکاما وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ویسے اوورآل ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ملک کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, وہ ٹیلی ویژن پر نہیں آ سکتا. اور ایک سابق وزیر اعظم جو اداروں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے, جو کہ مقننہ کو بھی نہیں چھوڑتا, جو چیف جسٹس صاحبان کو بھی نہیں چھوڑتا, اور مطلب سر عام کھلے عام وہ الفاظ کے تیر برسا دیتا ہے,
اور ان کو ایک سیف پیسج مل جاتا ہے, فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ہر جگہ پہ نظر آتی ہے, او بادی النظر, سر میں یہ لفظ استعمال کروں گا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک پریکٹس جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے؟ ماضی ہمارا بڑے تلخ تجربات ہیں اور ہم نے سیکھنا ہے, آگے سیکھ نہیں رہے. دیکھیں جی, یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے باقی یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے, اور یہ ایشو جو ہے آج کل اس کو مطلب کہ ظاہر ہے کہ اس میں میڈیا پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, پولیٹیکل سرکل میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, اور یہ جو ہے یہ واقعی مطلب اگر دیکھا جائے تو ہے مطلب کہ تھوڑی سی ڈسکریمنیشن لگتی ہے. لیولنگ جو پلینگ فیلڈ ہے وہ سب کو ایکول ملنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہر مطلب کہ کیونکہ جمہوریت اسی کا نام ہے. میرے خیال میں اگر کسی پہ پابندی ہے, جس طرح آپ نے مطلب کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بات کی ہے, تو میرے خیال میں ان کو بھی اس وقت جو ہے یہ جو پابندیاں جتنی بھی ہیں یہ اٹھنی چاہیے, ان کو بھی آنا چاہیے, پبلک میں آنا چاہیے, تاکہ اور اوپن فیلڈ سب کے لیے اوپن ہونا چاہیے. روکا کس نے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں اس کے خلاف وہ کیسز تو ہیں, بات یہ ہے ان کو مطلب روکا جو ہے نہیں, سب کو پتا ہے کہ اس کو کس نے روکا ہے. ابھی ویسے مطلب کہ ان کو آنا چاہیے, یہ مطلب دس از دا ٹائم, کیونکہ دیکھیں اسمبلی کی مدت کتنی رہ گئی. اگر مطلب 5 سال پورے کرنے کے بعد اسمبلی جو ہے وہ الیکشن ہوں گے, تو اس کے لیے بھی ابھی سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یا جو الیکشن کیمپین جو ہے وہ ابھی سے شروع ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے اس میں شک نہیں ہے, عمران خان کو اس وقت جو ہے وہ اپنے پیک پہ ہیں, اس کو پبلک سینٹیمنٹ وہ بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ اس کو کیش کر رہے ہیں, اپنے فیور میں کر رہے ہیں. ہماری قوم ہے نا سر, ہماری قوم کو نواز شریف نے بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, پیپلز پارٹی نے بھی سوری ٹو سے لگایا, جماعتوں نے سب نے تقریباً لگایا, کیونکہ ان کو پبلک سینٹیمنٹ کا, ان کے جذبات کا پتہ ہے. ان کو اینٹی امریکہ, اینٹی انڈیا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور یہ بیڈ لک ہے ہماری. آپ اس کو قوم کہتے ہیں؟ سوری سر, اچھی ڈگری کی بجائے گا, روٹی کپڑا مکان کا ڈگری کی بجائے گا, کوئی سائفر کی ڈگری کی بجائے گا, کوئی اسلام کی ڈگری کی بجائے گا, کوئی جمہوریت کی ڈگری, کوئی نئے پاکستان. یہ ہیومن سائیکو ہے, یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. امریکہ میں جب الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی اس طرح ایک ایشو ہندوستان میں تو پاکستان, اچھا اسی طرح ہمارے پڑوسی جو ہندوستان ہے وہاں پہ پبلک سینٹیمنٹ کو کیسے کیش کیا جاتا ہے الیکشن میں. لیکن ان میں اور ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ان کے پولیٹیکل لیڈرز یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس میں, اور ہمارے پولیٹیکل پارٹیز مذہبی ٹچ دیتے ہیں, ہم بھی مذہبی بالکل نہیں, مذہبی ٹچ دینا مطلب کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے, وہ جس طریقے سے اس کو کیش کرنا چاہیے. لیکن جو ہمارے پولیٹیکل پارٹی ہے یا جو ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہے وہ اس لیول کے میچور نہیں ہے. ان کی ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈر کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے اس پہ جو ہے نا سٹینڈ دے سکے, یا ان کا مطلب کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام ہونا تو یہ چاہیے, چاہے جو بھی آپ مطلب کہ کیش ریلیجس کیش کرنا چاہیں, پولیٹیکل کیش کرنا چاہیے, اکنامک ایشوز کیش کرنا چاہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نن ایشو کو ایشو بنایا جاتا ہے. اس وقت جو ہے ہماری جو میجر وہ ہے پرابلم ہے وہ تو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اکنامک کرائسس ہے, جو گورنمنٹ ہے نا سر, یہ نہیں عوامی مسائل تو یہ ہے نا, لیکن اس کے علاوہ جو ہے مختلف چیزیں جو ہے وہ ایشوز بن جاتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا ہماری جو باقی سٹیک ہولڈر ہیں ان کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اپنے اندر سٹرینتھ پیدا کرنی چاہیے, اور جو قومی وقار ہے یا قومی جو مفاد ہے یا عوامی پبلک سینٹیمنٹ یا عوامی مفاد ہے اس پہ جو ہے اس کو جو ہے نا ان کو مطلب اپنا فوکل پوائنٹ بنانا چاہیے, بجائے یہ کہ مطلب کہ کبھی بیرونی مطلب کہ جو ہے نا دباؤ آ جاتا ہے اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں, کبھی اندرونی دباؤ ہو جاتا ہے اس کے سامنے. اگر آپ صحیح اس پہ ہوں, کوئی پولیٹیکل لیڈر اگر وہ فیئر ہو, تو میرے خیال میں اس کو کسی کے سامنے جو ہے نا وہ سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ عوامی مفاد اور ملکی مفاد کو جو ہے نا آگے لے کے جائے. ٹھیک ہے تزین اختر صاحب, آپ کے پاس آؤں گا. اب آپ کے لیے تو بہت سارا ذخیرہ جمع ہو گیا, ہمارے دونوں پینلسٹ ساتھیوں نے بڑا اچھا اس کی انٹرپریٹیشن بھی اور اس کی بینیفیشریز کا تعین بھی کیا, اور بدقسمتی سے ہمارا جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے. یہ بتائیے تزین صاحب, سائفر آیا, آڈیو لیک آئی, ویڈیو لیکس ہوئی, اب کچھ اور ویڈیو لیک بھی آئیں گے, کیونکہ کل ایک چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا کچھ ویڈیوز آئیں گی. تو اگر یہ آڈیو ویڈیو ہی ہماری سیاست میں رہی اور اسی سے ہم جمہوریت کا بگاڑ کرتے رہے, تو پھر اس جمہوری بگاڑ کا بینیفیشری کون ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو لیکس کا معاملہ ہے وہ جنرل مشرف صاحب اور جنرل عزیز کی جو لیک کی بات ہوئی وہ بھی ہے, اس سے پہلے بھی لیکس آتی رہی ہیں اور امریکہ میں بھی لیکس امریکہ میں بھی لیکس ہوئیں جن کا سب سے زیادہ جن کے پاس سپر کمپیوٹرز ہیں. اور میرے خیال میں تو یہ لیکس کوئی ایشو ہے ہی نہیں. اصل لیکس وہ ہیں جو کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھیں جن کے جو مناظر تھے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں. اور ابھی بھی کچھ ویڈیوز کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہمارے وزیر داخلہ آن ریکارڈ بیان کر رہے ہیں کہ ایسی ویڈیوز ہیں ان لوگوں کی جو کہ یہ سائفر پر کھیلنے کی بات کر رہے ہیں, اور جو ابھی جو شہباز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی جو گفتگو آئی سامنے اس پہ جو بہت چھلانگیں مار رہے تھے, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی ایسی ویڈیوز ہیں کہ جو دکھائی نہیں جا سکتی. اصل بات یہ ہے شہباز شریف اس میں نقصان میں رہے گا یا عمران خان اس میں زیادہ ایکسپوز ہوگا, یہ اب بات ہو گئی ہے ثانوی. اب بات یہ ہے کہ پاکستان سارے کا سارا ایکسپوز ہو چکا ہے. آپ کی سیکورٹی جو ہے وہ کولیپس ہو چکی ہے اور آپ دنیا کے سامنے برہنہ ہو چکے ہیں کہ آپ کے ہاں جو نظام ہے وہ بوسیدہ ہو چکا ہے, اس کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں. آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے اور سیکریٹریٹ سے چیزیں باہر نکل جاتی ہیں. یہ ہمارے لیے بحیثیت مجموعی ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے حساب میں. اس پہ اب یہ جو کھیلنے کی سیاست کر رہے ہیں, اور یہ عمران خان صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ہم کھیلیں گے کیونکہ سارے کھیل رہے ہیں. کچھ زیادہ کھیل رہے ہیں, کچھ کم کھیل رہے ہیں, کچھ کھلے عام اعتراض کرتے ہیں. بھائی یہ کیا ہوا ہے اچانک کہ اب لوگوں کو جو ہے خیال آ گیا ہے ویڈیو لیکس کا. پہلے جو ویڈیو لیکس ہو رہی تھی جس کے بینیفیشری بظاہر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف تھی, تو اس ٹائم آڈیو ویڈیو لیکس پر کوئی بھی ہمارے اس طرح کے تبصرے سامنے نہیں آتے تھے. اب جو آڈیو یہاں اس کی لیک ہوئی ہے, پی ٹی آئی کی لیک ہوئی ہے, تو اس پہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ فٹ بال جیسا معاملہ ہے. جب ان کی لیکس ہوتی ہیں تو پی ٹی آئی والے کھیلتے ہیں, جب پی ٹی آئی کی لیکس ہوتی ہیں یہ کھیلتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ اصل میں پورا پاکستان جو ہے, میں یہ بات بھی کرتا ہوں کئی شوز میں میں نے کی ہے کہ سب جو ہیں وہ یہ تھڑے کی سیاست ہوتی ہے نا گلی کی, وہاں پہ آپ اپنے مخالف سیاستدان کو گالی بھی دے لیتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنے ناپسندیدہ سیاستدان کو شیطان اور پتہ نہیں شیطان کا بھی استاد قرار دے دیتے ہیں. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی پہ الزام لگانے میں, کسی پہ بہتان لگانے میں. یہ وہ سیاست ہو رہی ہے آپ کے ملک کے دارالحکومت میں. اچھا, اس کا ایک تو بذات خود یہ انتہائی گھٹیا ترین بات ہے, لیکن اس کا بہت تاریک پہلو یہ ہے کہ ابھی ہم جو مالی دیوالیہ پن کا شکار تھے, اور پھر اس سے ابھی ہم سنبھلے نہیں تھے کہ ہمیں سیلابوں نے آ لیا. 3 کروڑ 30 لاکھ بندہ آپ کا وہ ان کو تیار سالن چاہیے, تیار کھانا چاہیے. وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ٹیلوں پہ بیٹھے ہیں, چارپائیوں کی اونچی جگہ بنا کے بیٹھے ہیں, آس پاس سارا پانی ہے, اور اتنا پانی ہے لیکن ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کیفیت میں ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جی یہ لیکس آ گئی ہیں. اب لیکس کے اوپر میں آپ کو دوسری بات بھی بتا دوں, یہ فواد چودھری صاحب بھی بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے شروع میں جب یہ منسٹر انفارمیشن بنے تھے تو انہوں نے کہا نہیں چاہیے ہمیں اخبارات نہیں چاہیے, یہ چینل بھی نہیں چاہیے, ہمارا یہ ہے میڈیا, یہ میڈیا ہے, یہ انہوں نے کہا تھا. اب اسی سے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے اندر اتنی ٹیکنالوجی ہے, اور زیادہ ٹیکنالوجی تو وہاں پر ہونا جہاں پہ آپ اس کو ڈینائی کریں. آپ کہیں جناب یہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے, یا یہ میری آڈیو نہیں ہے, یا کسی ایپ کے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا. وہ ایک جو گفتگو کا حصہ پہلا آیا ہے نا, وہ اس کی اگر جزیات میں آپ جاتے ہیں تو مشینری تو انڈیا سے آ رہی ہے, اور بھی چیزیں آتی ہیں آپ کے ہاں سے بھی. آپ کے ہاں سے خواتین نے جا کے ان کی فلموں میں برہنہ کام نہیں کیا, اس وقت کسی کا ضمیر کو نہیں جاگا. تو وہ تجارت ایک الگ, اس پہ وہ خارجہ پالیسی میں آتا ہے, اس میں بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. آپ کے مریض نہیں چاہتے وہاں پہ علاج کروانے. یہ ابھی آپ نے لیور ٹرانسپلانٹ ابھی کیا نا آپ نے, ورنہ انڈیا جاتے ہیں, چین مہنگا تھا. یہ لیکس میں سب جو ہیں یہ ایکسپوز ہوں گے. میں برہنہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا. ابھی اس مہینے کے آغاز میں خود پی ٹی آئی کی ایک خاتون رکن, آپ کہیں گے میں نام بھی لے دوں گا, اس کو یہ آفر آئی تھی, جو آفر ابھی حکومت کو آ رہی ہے نا
کہ ہمارے پاس اتنے 100 گھنٹے کی لیکس ہیں, اتنے $1,00,000 ہمیں دے دو, $3.5 लाख, تو ہم یہ جو ہے آپ کو دے دیتے ہیں. ایسی آفر اس کے اوپر میں رپورٹ بھی کر چکا ہوں. یہ خود پی ٹی آئی کی ایک انتہائی سٹار جو ایم این اے ہے, اس کو دبئی کی سم سے بلیک میل کیا جا رہا تھا. تمہاری ویڈیو ہے ہمارے پاس, ہم وہ ویڈیو جاری کرنے لگے ہیں, اور ہمیں یہ ویسے تزین بھائی آپ کو اس بارے میں پتہ ہی ہمارے ملک میں اس کی بازگشت بہت ہوتی رہی ہے, لیکن اتنا کھل کے یہ بات اب نہیں ہوئی اور اب ہونے لگی ہے. بدقسمتی ہماری ہے, وہ جو ایک لفظ فارمولہ نہیں سمجھ, سب کی ویڈیوز ہے. جی ہاں, یہ ایک المیہ ہے. آپ کو یاد ہے جمشید دستی نے ایک بار یہ لاجی سے اس نے ڈھونڈ کے وہ بوتلیں نکالی تھیں اور میڈیا پہ, ٹھیک ہے, اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑیں. یہ ویڈیوز اسی لیے آ رہی ہیں, کچھ تو آپ نے خود دیکھی بھی, جیسے زبیر عمر کی ویڈیو آئی, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں, منسٹر ہیں, وہ پرسنل لائف میں ان کی چیزیں ہیں ایسی جو کہ غیر اخلاقی بھی ہیں, غیر اسلامی بھی ہیں. اور وہ جو جیسے یاد امیر صاحب نے عمران خان کے وہ گیدرنگ میں کہا کہ خان صاحب, یہ آخری دنوں کی بات ہے جب پرائم منسٹر تھے, ہم نے آپ سے کہا تھا یہ قوانین نرم کر دیں, ہم نے شام کو بیٹھنا ہوتا ہے. آپ کا کلچر یہاں تک جا چکا ہے. اب ناجائز تعلقات, اب کسی منسٹر نے کوئی سیکنڈ وائف یا تھرڈ وائف کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس کو لگوایا ہوا ہے آپ کے کسی میڈیا میں یا کسی جگہ پہ ملازم رکھوا کے اس کو افسر کیڈر میں, وہ سرکار سے پیسے لے رہی ہے اور اس کو جو منسٹر ہے وہ مفت میں اس نے رکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ہاں عام ہو چکی ہیں اور اس پر کام کرنے کی ضرورت بھی ہے. میں زاہد فاروق صاحب, جس طرح تزین صاحب نے کہا, مشوانی صاحب نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے, اسے کوئی اچھا خوشائند عمل نہیں قرار دیا جا سکتا. کیا بنا ہے ویڈیوز کا؟ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آئی, اور ویڈیو جس کی فارنزک کی ضرورت بھی نہیں پڑی, اور جب گیا فارنزک میں, سنیے گا سر, اس کے بعد جو ہے سابق چیئرمین جاوید اقبال صاحب براجمان رہے اپنی نشست پر, منصب ان کے پاس رہا, وہ آخری دن تک بھی انہوں نے کوشش کی بھرپور انداز سے, ویڈیو جعلی قرار, انہوں نے کہا جی ویڈیو کوئی فارنزک نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا, ٹھیک ہے. وہ چیئرمین رہے, متنازع چیئرمین بھی رہے. اس کے بعد ارشد ملک صاحب دنیا سے چلے گئے, مس کنڈکٹ ان کا قرار دے دیا گیا, ان کا کنڈکٹ جو تھا اس پر ان کو پنش بھی کیا گیا, ان کے فیصلے کو برقرار بھی رکھا گیا. اب یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر, گو کہ ایک طرف سے تو مجھے نہیں لگتا, آپ کو بھی نہیں لگتا کہ کسی قسم کی کوئی بات ہوگی, مل بیٹھ کر اس طرح کی پالیٹکس سے باہر نکلنا چاہیے اور تعین کرنا چاہیے who is behind them. سب کو پتہ ہے who is behind them, کوئی ٹاپ سیکرٹ نہیں ہے, بٹ یاد ان کو اس وقت آتا ہے جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے. دیکھیں جو کچھ اسد زرداری صاحب نے کہا سب کے سامنے ہے, جب انہوں نے کہا کہ آپ نے تو 3 سال کے لیے رہنا ہوتا ہے, وہ تقریر بھی دیکھ لیں. جو میاں نواز شریف نے گجرانوالہ میں تقریر کی اور 14 دفعہ نام لیا. میں زاہد صاحب یہیں سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ پروڈیوسر جو ہے کہیں جو ہے نا میری آڈیو لیک نہ کر دے, کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک لینے اور بریک کے بعد گفتگو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے اس سائفر اور آڈیو لیکس کی. زاہد فاروق ملک صاحب, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں, اپنی گفتگو کو آپ جاری رکھیں, لیکن یہ بتائیے گا کیا ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف ہمیں یہ عمل یا یہ آڈیو نہیں لے کے جائے گی؟ اور کیا ڈیلیبریٹلی یہ سب کچھ اس دن سے, جس دن سے یہ سائفر لہرایا گیا تھا, کچھ خبریں آئی تھی کہ شاید وہ ریزگنیشن لیٹر تھا یا ایک سادہ کاغذ تھا جس پہ تقریر کے کچھ اقتباسات کے ٹاکنگ پوائنٹس لکھے ہوئے تھے, جسے سائفر کا نام دیا تھا. آئی ایم ناٹ شیور, بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم دشمن کا کام بھی آسان کر رہے ہیں اور ہم ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ باتیں بھی ہم کرتے ہیں, پھر ایبسولوٹلی ناٹ بھی انہیں کو بول دیتے ہیں, پھر ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی امریکہ یہ سب کچھ کر رہا ہے, اور ہماری سب سے زیادہ ٹریڈ بھی امریکہ کے ساتھ ہی ہے. دیکھیں اس وقت ساری یہ سچویشن جو بڑھ رہی ہے نا, یہ جو کھچڑی پک رہی ہے پاکستان میں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے, یہ سارا کا سارا گیم جا رہی ہے آپ کی ایٹامک انرجی کی طرف, پاور کی طرف. وہ کھٹک رہا ہے دنیا کو. آپ کو معاشی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے, سیاسی طور پر آپ کو کمزور کیا جا رہا ہے, اور اب کل کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ لوگ اپنے گھر کی گفتگو پرائم منسٹر ہاؤس کی نہیں چھپا سکتے, تو آپ دنیا کا کون سا راز رکھتے ہیں؟ مثلا سائفر ہے,
روز آتے ہیں, ایک نہیں آتا سر. مراسلہ ہے ایک سمپل وہ مراسلہ. جو پاکستان کے جو باہر امبیسی ہیں یا دنیا کی جو امبیسی ہیں, وہ اپنے ملک کو ہر چیز بھجواتی ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہ اپڈیٹس ہے. اگر آپ نے وہاں سے کوئی چیز بھی خریدنی ہے, اسلحہ بھی خریدنا ہے, بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں, تو وہ ان سائفر کے ذریعے ہی آتے ہیں. اس کا بھی پول آپ نے کھول دیا. معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جنہ دے کردانے انہاں دے کملے بھی سیانے. جی جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا نا, تو پھر آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا, میری مجبوری ہے. کل ہم پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر تھے تو وزیر اعظم صاحب بار بار یہی کہہ رہے تھے بالکل کہ جب میں مانگنے گیا ہوں تو یہ کہہ جاتی ہے مانگنے, یہ میری کلپ چلاتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے, کوئی ڈرائیور بن جاتا ہے, گاڑی چلا رہا ہوتا ہے ان کی, کوئی جو ہے جا کر ان کو کہتے ہیں مجھے دے دو, میں کوشش کروں گا. آپ نے کہا کہ ہم ڈپلومیٹکلی تنہائی میں چلے جائیں گے. دنیا کی کوشش یہی ہے جو وہ آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں, خاص طور پہ بھارت کی. سر سب کی کوشش ہے, آپ کا کوئی ایک دشمن نہیں ہے. آپ نے خود نہیں دیکھا افغانستان کے وار کے اندر کون کون تھا آپ کے خلاف, کس کس نے کیا کیا رول کیا, کون آپ کو سوات سے یہاں تک لے کے آیا. وہاں پہ شمالی علاقہ جات میں جو کچھ ہو رہا تھا, فاٹا کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا, تو آپ کا کیا خیال تھا وہ جو ڈالرز کی تجوریاں تھی, گاڑیاں بھر کے جو ڈالرز آتے تھے, وہ کہاں سے آتے تھے؟ آپ نے نہیں دیکھا انڈیا نے ادھر کیا کتنا سرمایہ کاری کی ہے؟ پھر آپ نے جب ان کو شکست دی ہے, آپ نے کہا ہم نے شکست دی ہے, تو انہوں نے آپ سے بدلہ نہیں لینا. آپ نے پہلے رشیا کو شکست دی تو اس نے وہ میرا مطلب ہے آرام سے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے کہا کہ ہم نے امریکہ کو ادھر شکست دی ہے, وہ آرام سے بیٹھے گا. آپ وہاں پہ امریکہ, انڈیا, وہ ڈیفینیٹلی ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, وہ کسی بھی ملک کو زیر کرنا چاہتے ہیں. ہمارے موجودہ حالات میں دشمن کی ضرورت ہی نہیں. ہاں ہم خود کافی ہیں اپنے وزن سے. جو آپ نے کہا, جس طرح تزین صاحب نے کہا, ہم اسی طرف جا رہے ہیں. وہ ہمیں لڑائیں گے, وہ ہمیں آپس کے اندر جھگڑے کریں گے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں ہوگی, معاشی صورتحال خراب ہوگی, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں یہ آپ کے نقطے کی طرف میں آؤں گا. ایک تو بین الاقوامی سطح پہ مشوانی صاحب آپ نے بھی دیکھا کہ جگ ہسائی ہوتی رہی ہماری, بارہا بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ ہم اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کو یا اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کو یا محض اپنے ووٹ کے حصول کے لیے ہم پاکستان کی ساورنٹی کو کمپرومائز کر جائیں گے, ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ جائیں گے, مطلب پھر بعد میں سوری بھی کہہ دیں گے. ویسے تو یہ انٹروڈیوس کیا ہوا SORRY بڑا آسان ہے, جو کیتا تسی آگے میں قوم سے ریفرینڈم وچ ووٹ پا دیتا, پھر بعد وچ کیا جی سوری. پہلے اسٹیبلشمنٹ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, پھر پرو اسٹیبلشمنٹ, پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اقتدار میں بٹھا دو تو سب اچھا, اقتدار سے باہر ہو جائے تو آپ. لیکن آج صحافی نے ایک سوال کیا اور بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا. خان صاحب نے جب کہا کہ یہ آڈیو, انہوں نے کہا آپ آڈیو کہہ رہے ہیں تو سائفر پر کھیلنا ہے, یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ خان صاحب سے پوچھا. خان صاحب نے کہا ابھی تو میں نے اس پر صحیح کھیلا ہی نہیں, سنیے گا, اب یہ ایکسپوز کریں گے, ہم کھیلیں گے. ایکسپوز کریں گے مطلب ابھی ایکسپوز نہیں ہوئے تھے خان صاحب, اب ایکسپوز ہونے لگے, یہ مطلب تھا. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ دوسرے اینگل سے آؤں گا. پاکستان کی اہمیت کی بات ہو رہی تھی ابھی, یا پاکستان کی ڈیپتھ کی بات ہو رہی تھی, یا پاکستان کا جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے اس کی بات ہو رہی تھی. ایک بات ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک, جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک جو امپورٹنس ہے وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے, یا جو ورلڈ پاور ہے یا ریجنل پاور ہے, ان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور اس ریجن میں کوئی ورلڈ پاور اس وقت تک سروائیو نہیں کر سکتا جب تک پاکستان کی آشر بات یا پاکستان اس کے ساتھ الائنس میں شامل نہ ہو, پاکستان الائی نہ ہو. تو یہ, لیکن ہماری جو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ دیں یا ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ, مطلب ہماری جتنے بھی ڈیسیژن میکر ہے یا جو کرتا درتا ہے, حکمران ہیں, ان کی اتنی مطلب کہ اہلیت نہیں ہے کہ پاکستان کی اہمیت کو پراپر طریقے سے کیش کر سکیں. آج اگر ہمارے پاس صحیح لیڈرشپ آئے, ہماری لیڈرشپ میں اسٹرینتھ ہو, تو پاکستان جو ہے وہ اپنی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے, جو جیو اسٹریٹجک, جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک اہمیت ہے, اس کو وہ کیش کر سکتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں,
جس کا مطلب کہ جو ہے نا جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے, اس کو بروئے کار نہیں لایا جاتا, باقی بروئے کار اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا سکتا یا اس کو کیش نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ جو آپ نے یہ سائفر وغیرہ کی آپ نے بات کی ہے, اب دیکھیں عمران خان جو ہے وہ تو ظاہر پولیٹیکل لیڈر ہے, اور پولیٹیکل لیڈر بھی اس وقت اپوزیشن میں ہے, وہ اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں. اپوزیشن کی سیاست کرنا بہت آسان ہے, اور اپوزیشن کو اسی طرح کے مواقع چاہیے. تو یہ اس کا, میں کہتا ہوں یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو کیش کریں. اور دوسری میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مطلب کہ اس طرح کی چیزیں جو ہماری کمزوریاں ہیں وہ جتنی جلدی ایکسپوز ہو تو اتنی اچھی ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی یہ جو سائفر یا جو ایکسپوز ہوا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے. آج کل گلوبلائزیشن کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, آپ کی مطلب کہ اتنی زیادہ جو ہے نا ایڈوانس ہو چکی ہے ٹیکنالوجی کہ اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کو ایک مطلب آج کل ایسے ایسے سافٹ ویئر ہے کہ ایک بچہ جو ہے یا ایک ینگسٹر جو ہے وہ موبائل سے جو ہے نا آپ کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے اور اس طرح کی چیزیں کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سائفر یا ویڈیو لیک ہوگی یا سائفر آ گیا یا وغیرہ. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے کاؤنٹر, اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, ہم نے اس پہ وہ کرنا ہے. ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا, گورنمنٹ اپوزیشن کو کر رہی ہے, اپوزیشن اس کو کر رہی ہے. پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے نا, پوائنٹ سکورنگ جو ہے یہ دیکھیں یہ فروٹ لیس ہے ہمارے ہاں صرف ہماری. لیکن آپ نہیں سمجھتے ہم غلط بیج بھی بوتے ہیں ہمارے سیاستدان, پھر ان کو کاٹنا بھی پڑتا ہے. تو غلط آج یہ کریں گے, کل ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہوگا, کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی نکلے گی, وہ بھی تو اترا مار دو. میرا خیال ہے اگر انہوں نے کھیلنا ہے یہ نان ایشو ہے. ون لائنر کہہ دیں پھر میں مشوانی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ کھیلنے کے لیے پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے. ہاں کرکٹ کھیلیں, فٹ بال کھیلنے کے لیے آپ دیکھیں قومی وقار کے پاس آج کل ویسے واٹر گیمز ہونے, دنیا کے پاس ایسے تھیم پارک بن رہے ہیں سر, واٹر تھیم پارک دنیا کے پاس ایسے ڈیزرٹس نہیں ہیں اس کے اوپر کھیلیں. دنیا کے پاس ایسے ماؤنٹین نہیں ہیں اس کے اوپر کھیلیں. دنیا کے پاس ایسے سیزن 4 سیزن نہیں, مطلب یہ اس کے اوپر نہ کھیلیں. اگر کھیلنا ہے تو اپنے بیچز کے اوپر کھیلیں, پاکستان کی اکانومی کے اوپر کھیلیں, اس کو اوپر لے کے جائیں. جی سر, ایک دوسرے کو نیچے دکھا. ہمارے ہاں بدقسمتی ہے یہ, ایک تو یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ, یا پولیٹیکل پارٹیز کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ابھی تک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بنی ہیں. ہماری شخصیات کی مطلب کہ وہ سیاست ہے, ایک طرف عمران خان ہے, دوسری طرف نواز شریف ہے, تیسری طرف بھٹو ہے یا زرداری ہے, ٹھیک ہے نا جی, تیسری طرف مولانا صاحب ہیں, تیسری طرف جو ہے ہماری نیشنلسٹ میں یا اچکزئی ہے یا ولی خان, ٹھیک ہے افسندیار ہے ولی. تو یہ ہم ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جو شخصیات کی وہ ہے شخصیت پرستی جو ہے اس سے نکلنا چاہیے, ہمیں ایشوز پہ آنا چاہیے جو پولیٹیکل پارٹیز. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا الیکشن ہو تو یا الیکشن پارٹی کے اندر ہو یا نیشنل لیول پہ الیکشن ہو یا انٹرا پارٹی الیکشن ہو, اس میں جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے 2 جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے یا 3 ہوتی ہے, ہر کینڈیڈیٹ اپنا ایجنڈا دیتا ہے, اپنا مینیفیسٹو دیتا ہے. سر آپ آئیڈیل سوسائٹی مشوانی صاحب بات کریں, آئیڈیل سوسائٹی بھائی ہم ہو سکتے ہیں, بھائی ہم تو یہ بہت ہم انیشیٹ کریں گے تو ہم ہوں گے نا, امریکہ بنیں گے. اب اگر اس طرف ہم مطلب کہ انیشیٹ ہی نہیں کریں گے تو کیسے بنیں گے؟ یہ پریکٹس آپ شروع کریں, ابھی سے شروع کریں. لگتا ہے آپ کی بھی آئیڈیو لیک ہو جائے گی جلدی. میری آئیڈیو بالکل لیک, آج تک میں آپ کو بات بتاؤں کسی کی بھی سیکیور نہیں ہے, کسی کی آئیڈیو بھی جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے. میں آپ کو بات بتاؤں ہر بندہ جو ہے وہ انڈر واچ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی کو غلط نہیں ہونی چاہیے کہ شاید ہم جو ہے نا ہم مطلب کہ سیکیور ہیں اس دور میں. اب میں آپ کو بات بتاؤں کیلیفورنیا میں اور ادھر سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ فائر کرتے ہیں. ایک بات ہے نصابی سرگرمیوں کی آئیڈیو تو آ جائے, آپ اس کا پاسورڈ نہ لگائیں, ایک دن نہ لگا کے گھر رکھے آئے نا. ہاں صحیح بنی وہ تو نہیں, پاسورڈ لگا کے بھی نجی زندگی تو جا رہے ہو. تو بات یہ ہے نا کہ جب تک ہمارا نیشنل انٹرسٹ سپیریئر نہیں ہوگا, جب تک ہمارا نیشنل وہ نہیں ایجنڈا نہیں ہوگا, اس وقت ہم اسی طرح جو ہے نن ایشوز پہ کھیلتے رہیں گے. عوام جس طرح ابھی مطلب اس کا ذکر ہوا, ہمارے یار 2/3 مطلب کہ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ انڈر واٹر ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بیچارے مطلب کہ پانیوں میں مطلب کہ گردن تک جو ہے وہ پانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے پاس نہ کھانے کے لیے, نہ پینے کے لیے, نہ دوائیں ہیں, نہ ان کی انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. ان کی جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ان کا تباہ ہو چکا ہے. وہ لوگ جو ہے نا وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں, اور یہاں پہ ہم مطلب کہ کہہ رہے ہیں جی یہ سائفر ہے جی, تو یہ ہے, تو یہ ہے. یہ سارے نان ایشو ہے. اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے کون سا نان ایشو کیسے ہے؟ یہ ایشو ہے سر, بہت بڑا ایشو ہے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ آڈیو لیک جس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا, ٹیمپرنگ کرنی ہے, ڈیٹ اس کی چینج کرنی ہے, چورن بیچنا ہے, امریکہ کے خلاف
یہ سازش کا الزام لگانا یہی ہے, ہماری پھر رونا بھی ہے کہ مجھے مارا جائے گا, مجھے کہیں قتل کر دیں گے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی یہی امیچورٹی ہے کہ یہ ابھی بالغ نہیں ہوئے, ان کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. سر بڈھے ہو گئے ہیں تو اسی کہہ رہے ہو بالغ نہیں ہو رہے ہیں, عمرہ سیاسی طور پہ بالغ نہیں ہوئے یا 40 فزیکل طور پہ ہو گئے ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, 3 دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں, ابھی میچورٹی کب آئی؟ ویسے ایک بات ہے, میں تزیم بھائی آپ ضرور بات کیجئے گا, کیونکہ مجھے اکثر میرے جرنلسٹ دوست اور اینکرز کہتے ہیں یار ایک تو تم بال کی کھال کھینچتے ہو. میں بال کی کھال نہیں, کیونکہ الفاظ تک آپ کے غلام ہوتے ہیں جب تک آپ کی زبان سے نہیں نکلے, ورنہ پھر آپ ان کے غلام بن جاتے ہو. اور ہمارے کچھ لیڈر تو تھنک بیفور یو اسپیک والے فارمولے پہ چلتے ہی نہیں ہیں, بول کے او جی یہ تو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا ہے, تروڑ مروڑ کے, آئی ایم سوری. یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا, اگر یہ مجھے ایکسپوز کریں گے, یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, انہیں یہ ایکسپوز کرنا اچھا لگا نہیں ہے. بادی النظر سر بالکل صحیح ہے. دیکھیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں, آپ کے چینل پہ پنجابی کہاوت جو ہے وہ چلتی ہے سر, بالکل پشتو چل سکتی ہے, ہمارے ہم تو ریجنل لینگویجز گل کہندی ہے تو منو منہ کڈ تے میں تینوں شہروں کڈنی ہے. جی ٹھیک ہے, یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے, دیکھیں بالکل ایشو ہے, قومی سلامتی کا معاملہ ہے, لیکن اس پہ بہت سے سمپل کام ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ اس کو آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ اس کو دیکھیں. آپ کے ہاں ایک قانون بنا ہوا ہے تو اس میں ملزم اور مجرم کو پکڑنے کا, تحقیق کرنے کا, اس کے ایس او پی واٹس ایور وہ سارے موجود ہیں. اس کے مطابق آپ چلنے دیں نا. اب یہ جو وزیر اعظم ہاؤس کے ٹیلی فون نمبرز ہیں 92 والے, یہ ہماری پی ٹی سی ایل ہم نے کر دیا, نجکاری کر دی, ورنہ ہم اس کے خلاف بھی لکھتے رہے ہیں ماضی میں. میں تزیم صاحب سوری, میں آپ نے بات کی نا مثال, میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ کو بھی بڑی اچھی طرح یاد ہوگا, میں نے بھی اس وقت وہ نیا خریدا تھا, اور بڑا جناب وہ ہم نا 6 پاکٹ پینٹس کے ساتھ ہم اسے لگا لیتے تھے. سونی ریکسن کا ایک اینٹینا اوپر لگا ہوتا تھا, انسٹا فون آیا تھا, انسٹا فون. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے, لوگوں کی کنورسیشن اور گفتگو سن رہے ہوتے تھے. اس وقت کی میں بات کروں, یہ 99-98 کی بات کر رہا ہوں سر. میں آپ کو آج 25 سال گزر گئے, کتنی جدت آ گئی ہے سر. میں اس سے بھی پہلے کی بات بتاتا ہوں کہ ایک بلیک اینڈ وائٹ پرانے سے ٹی وی پہ میں نے گفتگو سنی ہوئی ہے خود 2 افراد کے درمیان گھما کے جو ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہے تھے, وہ ٹی وی میں آواز آ رہی ہے. ابھی یہ جو ہم کہتے ہیں نا شعر ہے, میرے والد صاحب کا شعر ہے, تبسم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہمارے منکر نکیر ہر چیز لکھ رہے ہیں, یہ آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے. یہ جب آپ وہ میپنگ کرتے ہیں, کدھر جانا جی, لوکیشن آ گئی جی, یہ رستہ جی, ادھر سے ادھر ٹرن لیں, ادھر سے ادھر ٹرن لیں, وہ اوپر سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ کی ہر حرکت جو ہے وہ اوپر ریکارڈ ہو رہی ہے سیٹلائٹ پہ. پھر اس میں آ جاتا ہے یہ جو ڈیجیٹل سسٹم ہے سارا, موبائل پہ آپ ایسے جب بٹن دباتے, وہ ایک ڈائل کرنے والا ٹیلی فون ہوتا تھا, پھر آگے ڈیجیٹل, ٹھیک ہے, نمبر یہ جہاں پہ بھی آپ یہ نمبر دباتے ہیں, چاہے آپ ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے موبائل پہ ہیں, چاہے کسی بھی ڈیوائس پہ ہیں, یہ جو آپ نمبر دبا رہے ہیں نا, یہ درج ہو رہا ہے, یہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. یہ پیچھے جو کمپیوٹرز کا اور انٹرنیٹ کا جو بیک ڈاٹا جس کو وہ ریکور کرتے ہیں, ڈیٹا ریکورنگ, یہ وہاں پہ درج ہو رہا ہے ہر چیز. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری, آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کریں. سائفر کے اوپر عمران خان نے کیا کھیلنا ہے, ابھی وہ جنہوں نے سائفر بھیجا تھا ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب, وہ مقرر ہونے جا رہے ہیں سیکرٹری خارجہ. تو اب سیکرٹری خارجہ کے طور پہ وہ اس منسٹری کے آل ان آل ہوں گے. اس میں ہم دیکھ سکتے, ویسے تو وہ قومی سلامتی کمیٹی میں کہہ چکے ہیں جی یہ جو ہے وہ نوٹس تھے, یہ کوئی لیٹر آفیشیل نہیں ہے. سمپل بات یہ بھی ایلیبوریٹ ہو چکی ہے کہ امریکہ نے اگر ہمارے خلاف سازش کرنی ہے تو وہ بول کے کرے گا, ہمارے سفیر کو بلا کے نہیں کرے گا. میں آپ سے ہی دوبارہ شروع کروں گا کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اوورآل جو ہماری ایس سی او سمٹ تھا, سالانہ اجلاس تھا, اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, نیو یارک میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور جو پاکستان اس وقت کی جو موجودہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم آئسولیشن سے باہر نکل گئے ہیں, ہماری فارن پالیسی اب کافی مؤثر ہو چکی ہے. بلاول بھٹو نے بھی اس کی بات کی, اور بلاول بھٹو کی بھی سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں ہوئی, اس کے کیا ثمرات ہوں گے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک. تزین اختر صاحب, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہوتا ہے پاکستان, اس میں بھی کلائمیٹ چینج اور اس کا ذکر بھی کرتا ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 40% آف پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرنے والی SCO جو کہ 30% آف GDP بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور بڑا ایک اہم فورم ہے, وہاں پہ ملاقاتوں میں انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے وزیر اعظم نے بھی آپ کا جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے اس کے بعد میڈیا سے بھی بات جب کی, انہوں نے یہ بات کہی کہ جی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پھر نیو یارک گئے, اس کے بعد اقوام متحدہ کے 77ویں اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا, سائیڈ لائن ملاقاتیں ہوئی, اور سب سے بڑی بات ہمارے لیے بدقسمتی ہماری ہے, یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو یہاں پر آ کر کہنا پڑا کہ G20 ممالک کاربن ایمیشن کا حصہ ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, پاکستان 0.8 کر رہا ہے, تو وہ صرف اظہار ہمدردی نہ کریں, کمپلسیٹ کریں پاکستان. جی بالکل بالکل, یہ ظاہر ہے پاکستان کی بڑی کامیابی ہے, لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سیکرٹری جنرل کے یہ الفاظ حاصل کرنے کے لیے ہمارے 3,30,000 جو لوگ ہیں ان کو پانی کے نیچے ڈوبنا پڑا. تو SCO اور UNO بلا شبہ یہ بڑے مواقع تھے پاکستان کے لیے, خاص طور پر جب دو ہمیں بڑے چیلنج درپیش تھے. مالیاتی طور پر ہم دیوالیہ کے قریب پہنچ چکے تھے, پھر سیلاب نے آ کے ہمیں ڈبو دیا. دونوں کے حوالے سے شنگھائی تعاون تنظیم, آپ نے ٹھیک فرمایا, یہ UNO کے بعد دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے اور پاکستان کا اس میں بڑا خاص مقام ہے, اس لیے بھی اہم ہے. پھر UNO میں آپ کو ایکسپوجر کا موقع ملا, اور اس دفعہ ایران کو بھی شامل کیے جانے کی بات بھی ہو رہی ہے, کیونکہ وہ صرف ایز اے آبزرور جاتے تھے. جی ہاں, ایران کو بھی, اور ترکی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. ہاں, میں نے آج ہی ایران کے ایمبیسڈر کا انٹرویو بھی کیا, میں نے خود انہیں مبارکباد دی. وہ بڑے خوش ہیں کہ SCO میں بھی پاکستان اور ایران مل کر کام کریں گے. تو یہ بلا شبہ بہت بڑے مواقع تھے. SCO 15-16 ستمبر سمرقند میں, تو اس کے اوپر 2 مہینے پہلے سے لکھ رہا تھا اور بول بھی رہا تھا. تو SCO کے حوالے سے میرا جانا بھی تھا ممکن, لیکن پھر نہیں میں جا سکا. تو UNO کا پھر اجلاس ہوا, اس کے ساتھ ہی کنزیکٹیو 2 ہفتے کے اندر آپ کو بہت بڑے ایکسپوجر. وزیر خارجہ نے بھی بے شمار ملاقاتیں کی. چونکہ میں نے ستمبر 2019 میں عمران خان صاحب کا دورہ UNGA بھی کور کیا ہوا ہے وہاں پہ جا کے, اس لیے میں بلا خوف تردید, اور میرے پاس دلائل ہیں, میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو دورہ ہے شہباز شریف صاحب کا اور ہمراہ بلاول بھٹو فارن منسٹر, یہ اس دورے سے بہت زیادہ منظم, بہت زیادہ جو ہے وہ فروٹفل اور بہت اچھے انداز میں ہوا, اور اس کے بہت ثمرات پاکستان کو ملیں گے. بلا شبہ ظاہر ہے دونوں نے جب بات کرنی ہے تو انہوں نے پاکستان کی بات کرنی ہے نا. تو اس کے سیلاب کے حوالے سے بھی ہمیں اب, جیسے مشاہد حسین صاحب جو سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے 4 روز پہلے کہا کہ مغرب نے بہت کم جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا G20 ممالک ہیں اصل ملزم اس کے, جس کی سزا پاکستان کو ملی, UN سیکرٹری جنرل نے کہا. تو مغرب اور جو یہ ممالک ہیں ان کے حوالے سے مشاہد حسین صاحب یہ نوٹ کر چکے ہیں. اب وہ ممالک جو ہیں وہ اپنی جو ہے ایک وہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. آپ کے ہاں جو پلینز ہیں اور جو شپس ہیں ان کی آمد تیز ہو رہی ہے. SCO اور UNO دونوں کے اجلاسوں میں جو ہماری پارٹیسپیشن ہے پاکستان کی, اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. بالکل. اچھا, آپ کی طرف آؤں گا. ZF ملک صاحب, یہ بتائیے گا, ایک اور بڑی اہم بات ہوئی, سب سے اہم بات, کہ جی ہمیں نقد رقم کی ضرورت ہے, اور ڈیفینیٹلی ہمیں نقد کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ پیرشیبل آئٹمز ہوتے ہیں جو وہاں پہنچانے سے پہلے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, یا پھر کمیونیکیشن کی وجہ سے, روڈ انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے, ریلوے انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے. تو ہمیں کیش کی مد میں اب تک $1 بلین نہیں ملا. اس دن تو انہوں نے, اینٹونی بلنکن نے تو کہہ دیا کہ جی ہم نے تو آپ کو $50 کروڑ دے دی. اس دن بھی انہوں نے فوڈ سیکیورٹی کانفرنس کے بعد کہا کہ جی ہم نے آپ کو $1 ملین مزید بھی دے دیے. تو کیا یہ آٹے کے منہ میں, اونٹ کے منہ میں زیرے کے مطلب یہ آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے کہ جی ہم $30 بلین کا ہمیں لاس ہو گیا؟ یہ تو 30 بلین ایک محتاط انداز ہے. کچھ ماہرین تو اس کو $60 بلین سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو لاس ہوا ہے. ہماری 158 157 میں سے آپ کی 84 سے زیادہ ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اس ٹائم پر مکمل طور پر جو ہے وہ خراب ہو چکی ہیں, ان کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے. $100 ارب ہے کم از کم $100 ارب, اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس کو ہم کس طرح فروٹفل, یا ہم اس کو ایک سکسیسفل یا ایک کامیاب دورہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح پچھلی حکومت کو ایک
ایک چیز ملی تھی کرونا کی صورت میں, اس کے نقصانات بھی تھے تو فائدے بھی بڑے ہوتے, ہم بینیفیشری بھی تھے کرونا میں. پھر اس کے بعد دیکھیں اس حکومت میں, کل وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے پتہ نہیں ہم تو بڑے اچھے طریقے سے چل رہے تھے کہ یہ عذاب ہمارے اوپر کیسے آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں سے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو پیمنٹس ہیں وہ ڈیفر کر دی جائیں ایک وقت کے لیے. پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا, ڈیفر پینڈیمک میں سوری ڈیفر ہوئی تھی اور پھر آہستہ ہمیں دینی پڑی. میرا خیال ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جب یو این سیکرٹری جنرل کی اس طرح ہاتھ رکھ کے بڑے کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں تو ان کو بھی سننی چاہیے. اور پھر جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ جو پیسے آپ ہمیں دیں گے تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ ہم ایمانداری سے خرچیں گے. یہ کہنا پڑتا ہے, ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ کہنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں سوچیں تو وہ چیزیں اس باڈی لینگویج کو, آپ کے ورڈز کو وہ لوگ مانیٹر کرتے ہیں. دس از دا ریزن. پینڈیمک ایک سکینڈل بھی آیا تھا, 16 بلین روپیز تھے اور سے زیادہ. تو میرا خیال ہے جو اس وقت میرا خیال ہے کہ جتنا کے مشیر جو تھے یہ معاون خصوصی تھے, جتنا ہم نے بیرونی امداد کے 2010 سے یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ وہ 2010 سے نہیں جی بلکہ 2005 کا جو زلزلہ ہے اس کے بعد ہوا, ملین ڈالر. اب جو زلزلے میں آیا تھا ایڈ جتنی آئی تھی, ایک بالا کوٹ نہیں 50 بالا کوٹ نئے بن سکتے تھے. بالکل. آج فارن آفس کی پریس ریلیزیں دیکھ لیں, انہوں نے کہا ہے کہ ایک ملک نے ایئر برج بنا دیا ہے. 35 پروازیں اس ملک سے آ چکی ہیں یو اے ای سے, اور اب تک 100 کے قریب پروازیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں امدادی سامان لے کے. 50 کے قریب تو امریکہ کی طرف امریکہ نے دعویٰ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی توجہ ہماری بیرونی امداد کے اوپر ہے, اس سے زیادہ اتنی توجہ, اس سے کم توجہ اگر ہم مینجمنٹ کے اوپر کر لیں, جو امداد آئی ہے وہ لوگوں پر یوٹیلائز ہو, ایمانداری سے پہنچ جائے. جی آپ نے دیکھا سندھ کے ایک سیاستدان کے گھر سے مچھردانیاں کتنے ہزاروں کی تعداد میں نکلتی ہیں. وہ تو چلے ٹینٹ نکلتے ہیں. پہلے بھی ایسا ہوا, اب بھی ایسا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں شفافیت, ہمیں شفافیت کے ساتھ خدا خوفی ہونی چاہیے. اور یہ پیسے جتنے آئے ہیں, جو چیزیں آئی ہیں, اگر ہم نے وہ حقداروں تک پہنچا دیں, اپنے گوداموں کے میں نہیں حقداروں تک پہنچا دیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے زلزلے میں آنے والے جنریٹر کہاں گئے؟ میں چاہتا ہوں میں اس پر, کیونکہ آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا. جی شانی صاحب آپ کی طرف بھی آؤں کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے, تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اب ری سیٹلمنٹ ہونی ہے. سب سے زیادہ مسئلہ جو ون لائنر مجھے آپ نے بتایا, ری سیٹلمنٹ ہے, ریکنسٹرکٹ ہے, ریہیبلیٹیشن ہے, مکمل انفراسٹرکچر تباہ ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے. تو اس سے کیا ہوگا یہ جو اب تک ہو رہا ہے؟ کیا مطلب کیا بنے گا ان پیسوں سے؟ $1 بلین بھی نہیں ملا. ان پیسوں سے تو کچھ نہیں بنا. جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ جو ہے نا اون کے منہ میں زیرے کے برابر ہے, یا آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. جتنی تباہی ہو چکی ہے یہ اور $100 بلین سے زیادہ, کیونکہ آپ کا ریل سسٹم, کمیونیکیشن سسٹم, آپ کا انفراسٹرکچر تقریباً وہ تمام تباہ ہو چکا ہے. اور دوسری جو انتہائی خطرناک بات ہے کہ جہاں سے سیلاب گزرتا ہے وہ نہ رہنے کے قابل ہوتا ہے اور نہ وہ جو قابل کاش بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ آپ کا افتخار مشوانی صاحب, زاہد فاروق ملک صاحب اور تزین اختر صاحب, آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.